جب بیٹیاں بیوہ یا طلاق یافتہ ہو جائیں تو پھر گھر نہیں بٹھائی جاتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ان کی بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی اور ان کے شوہر خنیس بن حذافہ مدینہ میں انتقال کر گئے تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور اپنی بیوہ بیٹی حفصہ کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں غور کر کے جواب دوں گا۔ میں کئی رات ٹھہرا رہا، پھر ملاقات ہونے پر حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے فی الحال نکاح کرنے پر اطمینان نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیوہ بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ حضرت ابوبکر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سرد مہری سے اس سے بھی زیادہ رنج ہوا جتنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار سے ہوا تھا۔ میں کئی راتیں ٹھہرا رہا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حفصہ کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے فوراً ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے تو کہنے لگے شاید تم کو میرا جواب نہ دینا ناگوار گزرا ہوگا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تم کو اس وجہ سے جواب نہ دیا تھا کہ رسول اللہ کا ان کا تذکرہ کرنا میرے علم میں آیا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیتے تو میں ان سے نکاح کر لیتا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح خود ہی اپنی بیوہ بیٹی کے نکاح کا پیغام پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ بیوہ یا متعلقہ کے دوسرے نکاح کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ لڑکی والوں یا لڑکی کے سرپرستوں کو خود کسی لڑکے یا اس کے سرپرست کو نکاح کا پیغام دینا جائز ہے، اور یہ عمل غیرت و حیا کے خلاف نہیں، مگر آج کل لڑکی والوں کی طرف سے خود کسی جگہ نکاح کا پیغام دینا عیب سمجھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لڑکیوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اور وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے روشن پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور لائف چینجر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔